خاص طور پہ میں اگر اکثر ایک بات یہ غور کرتی ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جس کو اربوں روپے کے فنڈز جمع ہوتے ہیں اور وہ ہم عوامی لوگ ہی، جماعت اسلامی کا کردار ایسا ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ لوگ وہ فنڈز دیتے ہیں. لیکن زلزلے، آفات، سیلاب، بیماریوں کے لیے تو آپ جب فنڈز دے رہے ہوتے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو جماعت اسلامی کو اس طرح ووٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ سوال میں اکثر سوچتی ہوں اور آج اس سوال کا جواب بھی لینے کی کوشش کروں گی. جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی جس نے ہمیشہ مسلم امہ کے لیے کردار ادا کیا. ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہوئی فلسطین کے حوالے سے، جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا اور بھی کچھ صحافی، حامد میر صاحب بھی اس میں موجود تھے اور کچھ اہم شخصیات جو کہ دوسرے ممالک سے تشریف لائی تھیں، اور یہ بھی سہرا جاتا ہے جماعت اسلامی کو، اور میں بڑی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. اس اہم موقع پر جتنی ہم آواز اٹھا سکے میں نے اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن اس ایشو پر آگے جا کے جماعت اسلامی کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ صرف آواز اٹھانے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو عملی طور پہ کچھ بڑھ کر کرنا ہوتا ہے. وہ عملی طور پہ بڑھ کر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمام مسلم امہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آگے جا کے جو فلسطین کا معاملہ ہے، گریٹر اسرائیل پلان جو ہے، اس کو روکنے کے لیے مسلم امہ ایک پیج پر کیسے آ سکتی ہے؟ اس میں جماعت اسلامی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب. بہت شکریہ حافظ صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. حافظ صاحب، سب سے پہلے جو کل آپ نے ایک بڑا ایک دبنگ دھواں دار ایک پریس کانفرنس کی اور عید کے بعد آپ نے احتجاج کا اعلان کیا، تحریک چلائی جائے گی، احتجاج کیا جائے گا. اس کے بعد میرے خیال سے آپ کا پہلا انٹرویو میرے ساتھ ہے، تو میں بھی اتفاق سے لاہور میں موجود تھی. تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے لیے نہیں کریں گے، اپنی پارٹی کے لیے نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کے لیے کریں گے. اور اس وقت پاکستان کے عوام کے جو حالات ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، کیا غریب، کیا مڈل کلاس اور کیا کاروبار سے متعلق لوگ، ہر کوئی پریشان ہے. اور اس پریشانی میں جو چیزیں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں وہ مہنگائی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، اور جو یوٹیلیٹیز ہیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں وہ مہنگی ہیں. بجلی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ آئی پی پیز جو بالکل ہمارے لیے ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر گئیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو انسٹالیشنز کرنی ہوتی ہیں، فلاں ہیں اور کچھ ایگریمنٹ بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن چند سو لوگ 2000 ارب روپے پاکستان کے قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ کھا جائیں، اور اس بجلی کے 2000 ارب روپے جو بجلی وہ بناتے ہی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر، اور قوم کے بچوں میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو روزگار نہ مل رہا ہو، نوجوان مارے پھر رہے ہوں، اور بنیادی ضرورت کی چیزیں نہ مل رہی ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گھر بیٹھنا چاہیے، پارٹی پالیٹکس کرنی چاہیے، شخصیات کی سیاست کرنی چاہیے، یا عوام کی سیاست کرنی چاہیے؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کی آواز بنیں گے، اور ہماری یہ سیاست جو ہے وہ لوگوں کی آواز بھی بلند کرے گی اور ریلیف بھی دلوائے گی. آپ کو یاد ہوگا اب یہ آئی پی پیز کا ہم نے مسئلہ ٹیک اپ کیا